کہ عبادات میں کمال پیدا کرو، اس لیے کہ نماز جتنی اچھی ہوگی یہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوگا. نماز جتنی اچھی ہوگی، نماز جتنی اچھی ہوگی، کیونکہ نماز سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں اگر اس کو بنایا جائے، اور نماز سے بڑھ کر اللہ سے دوری کا کوئی ذریعہ نہیں اگر اس کو بگاڑا جائے. نماز سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں اگر اس کو بنایا جائے، اور نماز سے بڑھ کر اللہ سے دوری کا کوئی عمل نہیں اگر اس کو بگاڑا جائے. لوگ نماز بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے، پھر نماز کی بد دعا سے اسباب بگڑتے ہیں. پہلے نماز بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے، پھر نماز کی بد دعا سے اسباب بگڑتے ہیں. شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی پریشانی آ گئی. سمجھتے تھے ایک پریشانی نماز چھوڑنے سے آئے گی، ایک پریشانی نماز کے بگڑنے سے آئے گی. یہ نماز کو بگاڑے گا اسباب کے تقاضے پر، پھر اللہ اسباب بگاڑیں گے نماز کے بگڑنے پر. پھر اسباب بگڑیں گے نماز کے بگڑنے پر. یہ تو نماز کو بگاڑے گا اسباب کے تقاضے پر، پھر اسباب بگڑیں گے نماز کے بگڑنے پر. اس لیے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود ابن عباس دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. آخر کون سی نماز ہے جو منکر سے نہیں روکتی؟ کیونکہ وہ نماز منکر سے نہیں روکتی جس نماز میں خود منکرات پیدا ہو جاتے ہیں. جس نماز کے اندر خود منکرات پیدا ہو جاتے ہیں. لوگ اپنے معروفات کو دیکھتے ہیں، لوگ اپنی معروفات کو دیکھتے ہیں، حالانکہ چاہیے کہ معروفات کے منکرات کو بھی دیکھیں. کیا دیکھیں؟ معروفات کے منکرات دیکھو. میں کچھ کہہ رہا، معروفات کے منکرات دیکھو. لوگ صرف منکرات کو دیکھتے ہیں کہ بھئی زنا، چوری، سود، جھوٹ، غیبت یہ سب گناہ ہیں. نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، اعمال صالحہ یہ سب معروفات ہیں. حالانکہ چاہیے کہ اپنی معروفات کے منکرات کو دیکھو. معروفات کے منکرات کو دیکھو. چوری منکر ہے، چوری منکر ہے، چوری منکر ہے، اور نماز معروف ہے یعنی نیکی ہے. چوری منکر ہے، گناہ ہے، نماز معروف ہے، نیکی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر نماز کے منکرات نہیں دیکھو گے، کیونکہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ نہیں جو دینار درہم چرا لے، سونا چاندی چرا لے. سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے. اس سے معلوم ہوگا کہ معروفات کے بھی منکرات ہیں، معروفات کے بھی منکرات ہیں. اس سے معلوم ہوگا کہ معروفات کے بھی منکرات ہیں، کیونکہ معروف روکے گا منکر سے، منکر سے نہیں روکے گا. یہ بات ہے، معروفات منکرات سے روکیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کے جذبات کو بھی ختم کر دیتی ہیں. یہ نہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں حسنات سے، یہ تو ہوتا ہی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ تو ہے ہی کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یذہبن السیئات کا مطلب یہ بھی ہے کہ نیکیاں برائیوں کے ارادوں کو بھی لے جاتی ہیں. برائیوں کے، جی ہاں یہ ایسا ہے، برائیوں کے ارادے کو بھی، برائی کے جذبے کو بھی نیکیاں ختم کر دیتی ہیں. کیونکہ نوافل کی کثرت اللہ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں. اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اللہ فرمانے میں خود اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کی آنکھ، اس کے اعضاء کا استعمال براہ راست اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. اس کی مشق نماز میں ہوگی، لوگ نہیں کرتے. نماز ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس عادت کے مطابق پورا ہو جانے کو عمل سمجھتے ہیں. حالانکہ عمل وہ ہے کہ اس کی خاصیت ظاہر ہو جائے. عمل کی خاصیت ظاہر ہو جائے، عمل کی خاصیت ظاہر ہو. اگر عمل کی خاصیت ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو عمل کی کمی دیکھو کہ عمل میں کیا کمی ہے.
اس لیے کہتے ہیں گناہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے معروفات پر غور کرے. گناہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی معروفات پر غور کرے کہ مجھ سے نماز میں ایسی کون سی غلطی ہو رہی ہے کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہوا ہے. کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ جس کی نماز میں کمال ہوگا اس سے گناہ نہ ہوگا، اس سے گناہ نہ ہوگا. یقینی بات ہے قرآن کی کہ نماز منکرات سے روک دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینی بات ہے، قرآن کی بات یقینی ہے. اگر نماز پڑھنے والا منکر کر رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ نماز میں منکر ہے. نماز میں منکر ہے، نماز میں منکر ہے. بہت بڑا کارخانہ، بہت بڑی مشین چل نہیں رہی، معلوم ہوا کہ ذرا سے پرزے کے اندر تھوڑا سا غبار آ گیا ہے، ذرا سے پرزے میں تھوڑا سا غبار آ گیا. اب غور تو کرو کیا ہماری نمازوں کا حال ہے. پھر کیسے نماز کے راستے سے پورا دن قائم ہو جائے؟ ایک ذرا سے غبار کے آنے سے ساری مشین بند ہے، کھول کر صاف کرو تب چلے گی. اندر کوئی ایسی خرابی ہے نماز میں کہ جس کی وجہ سے نماز کی تاثیر ظاہر نہیں ہو رہی. نماز کی تاثیر ظاہر ہونی چاہیے، نماز کی تاثیر ظاہر ہونی چاہیے. یہ یقینی بات ہے کہ نماز کی تاثیر ظاہر ہوگی. نماز کی تاثیر ظاہر نہ ہونا، نماز کے اندر کوئی منکر ہو رہا ہے. انہیں فرمایا حدیث میں کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیتا. اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیتا.